السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 146 اور 147 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الہوایا او مختلط بعظم ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ ان آیات میں اللہ ان چیزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو یہودیوں کی سرکشی، شرارتیں یا نافرمانیوں کے سبب انہوں نے اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لی تھیں، یہ مستقل شریعت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ تنگی یا حکم ان پر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لاگو کیا تھا۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ہم نے ان یہودیوں پر، ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کر دیا کل ذی ظفر، تمام ایک ناخن والے جانور۔ ان جانوروں کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گائے، بکری وغیرہ، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں وہ ان کے کھر ہوتے ہیں جیسے گھوڑا، گدھا، اونٹ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ناخن والے یعنی کھر والے جو جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیے، اور حرام بھی ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بطور سزا کیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، جو ان کی پیٹھ سے، اول ہوایا، یا ان کی انتڑیوں سے، یعنی جو اس سے پیوست تھی، جڑی ہوئی تھی، او مختلط بعظم، یا آنتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ جو اس جڑی ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سوائے گائے اور بکری کی چربی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا۔ ذالک جزیناہم، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اس لیے سزا دی ہے ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے، انہوں نے سرکشی کی ہے، یعنی ان جانوروں کی عام کھلی چربی ان کے لیے حرام کر دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو کہہ دیجئے، ذو رحمت واسعہ، تمہارے رب، وَقُلْ رَبُّكُمْ ذو رحمت واسعہ، تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُهُ، اور ان کا عذاب ٹالا نہیں جائے گا، نہیں ٹالا جا سکتا، عن القوم المجرمین، یہ جو مجرم قوم ہے یہ اللہ کا عذاب جو ہے اس کو ٹال نہیں سکتے۔ یعنی یہودیوں پر ناخن والے جانور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیے، یعنی وہ جانور جن کی انگلیاں جدا جدا نہ ہوں، جس طرح اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، گائے بکری وغیرہ، اور وہ جانور اور پرندے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوتے، اور اسی طرح چربی جو گائے یا بکری کی جو پیٹھ یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی، وہ تھوڑی سی مقدار جو ہے اس کو علاوہ باقی جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور یہودیوں کی ہٹ درمی اور نافرمانی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو توڑ مروڑ کر اور اپنی ذاتی رائے اور مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں تبدیلیاں کیں، گویا کہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مارو یہود پر کہ جب اللہ نے ان پر چربی حرام کر دی تو اسے پگلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ یعنی یہ اللہ کا اصول ہے کہ کوئی چیز اگر حرام ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اور سابقہ امتوں میں اکثر ایسا ہوا جب انہوں نے شریعت میں اپنی مرضی کے احکام یا پابندیاں، جیسے وہ اپنے لیے زہد و تقوی کی نشانی کہتے، جب وہ لگا لیں تو پھر اللہ نے وہ چیزیں ان پر واقعی ممنوع قرار دے دیں، یعنی اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے پھر اس سے قانون بنا دیا۔ اس لیے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ خود دین کو اپنے لیے مشکل بنائیں گے تو اللہ ان پر سختیاں بڑھا دیں گے۔ اور اس میں یہ بات بھی بقابل بیان ہے کہ آج کل کئی مسلمان شراب یا نشے والی جو چیزیں ان کو خود تو استعمال نہیں کرتے، لیکن غیر مسلموں کو سپلائی کرتے ہیں، اس سے قیمت وصول کرتے ہیں، منافع حاصل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کھانے کی چیز اگر حرام ہے، پینے کی چیز اگر حرام ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا یا اس کی قیمت لینا وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح آیت 147 میں فرمایا کہ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ اے میرے محبوب، اگر یہ لوگ آپ کی اتباع نہیں کرتے، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، انہیں سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ جانے کب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور ساتھ یہی فرمایا کہ میری اس ڈھیل کو، میری اس رعایت کو میری مجبوری یا نعوذ باللہ اس کو بے بسی نہ سمجھو، کہ اگر اللہ عذاب دینے پہ آ گئے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورۃ البروج میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرمائے ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 49 میں اللہ فرما رہے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں انہیں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یعنی دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں یہاں رحیم اور کریم ہوں، وہاں پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، جہاں جبار اور قہار بھی ہوں۔ اور اس میں جو خاص بات جو فرمایا کہ فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اور اگر آپ وہ جھٹلائیں، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کی تکذیب کریں تو اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا تو ایسا ہی ہے، بائن ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، تو وہ اس کے لیے جو ہے عذاب اور عذاب کا سبب بنے گا۔ یعنی ہمارے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس پر چلنا بہت ضروری ہے، مکمل طور پر اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت، اپنے کلام یعنی قرآن پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر کما کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔